السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خواتین و حضرات۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں آج منتھلی پریڈکشن دوں گا آپ کو۔ علمی اندازہ ہے، کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رب سب کے لیے بہتر کرے، تو وقت ضائع کیے بغیر پہلے میں منتھلی پریڈکشن آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے یعنی اکتوبر کے مہینے کے لیے ایریز والوں کے لیے کیسا دیکھیں، ایریز والوں کے لیے یہ جو اکتوبر کے شروع کے 14-15 دن ہوں گے، اس میں آپ نے خاص طور پہ جہاں آپ کے لیے فائنینشلی کچھ بہتری ہو سکتی ہے، جہاں آپ کے لیے نوکری کے حوالے سے کچھ اچھائی ہو سکتی ہے، پلس کوئی ریکاگنیشن، پروموشن یا اچھی پوسٹنگ ملنے کا امکان ہے، مگر وہاں پر آپ نے اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو آخری 2 ویک ہوں اکتوبر کے، اس میں آپ نے اپنے گھریلو معاملات کے اندر ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ، مرد ہیں تو اپنی وائف کے ساتھ، یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی امکان بن سکتا ہے کہ گھر میں کسی تقریب کا اہتمام ہو، اور کرنے والی رب کی ذات ہے، اگر ممکن ہوا تو کوئی آپ کو جو ایریز لوگ ابھی شادی شدہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی شادی کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو آپ کا اکتوبر کا مہینہ ہے، یہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھی پازیٹیو فاؤنڈیشن بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے ڈال کے چلا جائے گا، اور آپ کو اپنے پروفیشنل معاملات میں بھی بحکم اللہ بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اللہ کرم کرنے والا ہے۔ آخری آپ کی ٹیل چل رہی ہے، تھوڑی سی پرابلم پریشانیوں کی، ذہنی الجھنیں، ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے، پلس اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، اپنی منفی سوچوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کیجیے، اور گھریلو معاملات کے اندر کوئی ایکسٹریم لیول کا یا کوئی ایموشنل جذباتی ڈیسیشن مت لیجیے گا۔ اور اگر کوئی اپرچونیٹی آئے ضرور اس کے اوپر سوچئے، مگر اس کو مڈ آف نومبر میں مٹیریلائز کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر پراپرٹی کے حوالے سے یا کسی چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ کو کوئی آفر آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، ڈن ضرور کر لیں، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ آپ نے اکتوبر کے بعد کرنا ہے۔ اور پھر جو مجھے لگتا ہے اکتوبر کے مہینے میں ذرا سا اسٹریس، دباؤ اور کچھ میڈیکل پہ ایکسپینڈیچر آپ کے امکان بن رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آئندہ سے میں سائن بھی دے دیا کروں گا۔ اس دفعہ کا آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اگلے مہینے سے میں ان کے زوڈیک سائن کی علامات بھی دے دوں گا اور لکھا ہوا بھی چلے گا۔ تو یہ ٹورس کا اختتام یعنی نمبر 2 پہ جو ہوتا ہے، اب نمبر 3 پہ چلتے ہیں، جیمنائی پہ۔ جیمنائی والوں کے لیے کسی دوست، کسی پارٹنر کے حوالے سے کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، یا اگر کسی نئے کام کی بگننگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دور ہے کہ اس دور میں انسان کو لون گرانٹ ہو جاتے ہیں، اس کی چیزیں ایگزیکیوٹ ہونے لگتی ہے، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا مائلڈ سٹون، یعنی جسے سنگ میل، اس ٹائپ کی کوئی شروعات ہو سکتی ہے یا وہ پڑ جائے۔ اور ایک چیز کا میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ڈرائیونگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پہ اکتوبر کے جو یہ اینڈ کا آخری 10 دن ہے، اس میں ذرا ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا، کوئی رسک نہ لیجیے گا، کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا، ورنہ خواہ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اپنے بڑے بچوں، یعنی اگر آپ کی بیٹی ہیں یا بیٹا ہے تو ان کی ذرا صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا زوڈیک سائن ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کینسر، برج سرطان۔ برج سرطان والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا حکومتی شعبوں سے آپ کا تعلق ہے تو بہتری ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم سے کوئی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک چیز یہ کہوں گا، جب سے گرہن لگا ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو یہ گرہن لگا تھا
जून में। उसके बाद से ज़िंदगी में एक मदो जज़र की कैफियत चल रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो आपने किसी पे ट्रस्ट ऐसा नहीं करना फाइनेंशियल वे के अंदर या डॉक्यूमेंट के हवाले से, वरना खुदा न खास्ता थोड़ी सी तकालीफ हो सकती है। अगर आप कोई अपना चेंज ऑफ रेजिडेंस करना चाहते हैं तो वो आप अक्टूबर के महीने में उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश कीजिए। और इवन के ये भी मैं आपसे कहूँगा, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो ये वो दौर होता है कि जहाँ पे इंसान अपने वेट को आसानी से रिड्यूस करने में वक्त उसका मुआविन हो सकता है। मज़बूत सोचों को बढ़ाएं, डेवलप करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी आगे चल के बेहतर हो रही हैं चीज़ें। और ख़ास तौर पे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम में है तो यकीनन उसमें कुछ बेहतरियाँ हो सकती हैं। और आपकी जो सीनियर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हों चाहे आपकी सराउंडिंग में रहते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपके काम को एप्रिशिएट करेंगे और आपके काम को सराहेंगे। ब्रेक ले लूँ या है अभी टाइम? अच्छा, इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों से मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इस महीने में आप कुछ सुकून के सांस लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। परेशानियों का जो खात्मा अभी थोड़े अरसे से आपका शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता छटनी शुरू हो जाएंगी और एक एक करके आपकी परेशानियों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी आने लगेगी। माली लिहाज से भी ये महीना आपके लिए अल्लाह के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े बेहतर रहेगा। और पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा काम का दबाव बढ़ने का इम्कान है या स्ट्रेस आने का इम्कान है। और कोई ये भी इम्कान है कि कोई आपकी रुकी हुई पेमेंट या कोई ऐसे पैसे जो आप काफ़ी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हो, उसमें कुछ बेहतरी होने का इम्कान बनेगा। और गैर मुल्की सफ़र का भी इम्कान बन सकता है। और आपके जज्बाती और उमानवी मामलात में भी कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। और हो सकता है अगर अल्लाह ताला आप पे मेहरबान हुआ तो ये अक्टूबर के महीने में कोई आपकी देरीना ख्वाहिश या देरीना आरजू जो है उसके पूरे होने के सबब बनना शुरू हो जाएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, बल्कि मैं इसको विर्गो तक ले लेता हूँ। इसके बाद हमारा छठा साइन है विर्गो, बुर्ज सुमला। सुमला वालों के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, इसको प्लान कर लीजिए। अगर आप अपने कारोबार की जो है बढ़ोतरी या बेहतरी चाहते हैं तो प्लान कीजिए। बस अपनी सोचों को काबू में रखें और ग्रीड का एलिमेंट यानी लालच तमा ये ना आने दें। एक स्मूथ वे के अंदर कानूनी तरीके से इसको चलाएं, इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट हैं विर्गो लोग, उनको मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर ज़्यादा दबाव मत लीजिएगा। और आपको अपने सीनियर्स, अपने हायर अथॉरिटी की जानिब से एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये जो अक्टूबर का महीना है कुछ मजहबी और फलाही कामों में आपको, जिसे ये कह लें, हिस्सा लेने में दिलचस्पी बढ़ेगी। और ये भी इम्कान बन सकता है विर्गो वालों के लिए कि आप अपनी गाड़ी की या तब्दीली करें या कोई नई गाड़ी का ख़रीदने का इत्माम करें। तो ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको। ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। और ख़वातीन और हज़रात, मैंने हमेशा आपसे कहा, आपके स्क्रीन पर टिकर भी चल रहा है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे नाम से सब फ्रॉडी और धोखेबाज बैठे हुए हैं, उनको कतई अप्रोच ना करिए और ना उनको कॉल कीजिए। और मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये मेरे नंबर है, ऑफिस के नंबर। आज तो खैर संडे होता है, आज ऑफ होता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे मैंने हमेशा आपको नंबर बताता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में फिर भी आप लोग पूछते हैं नंबर बता दीजिए, और वो मैं उसमें टाइमिंग भी बताता हूँ कि दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक आप कॉल कर सके, अपॉइंटमेंट ले सकते, सब बताता हूँ मैं। मगर ये फेसबुक और इन चीज़ों पे ना जाइएगा, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जो यूट्यूब है वो ARY की है, जिस पे वो मेरा ये प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं। तो अब हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा। मीज़ान वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इस महीने में कुछ
माशाल्लाह से अगर रब का हुक्म हुआ बेहतरी हो सकती है। कोई डिप्रेशन और एक तनाव की जो कैफियत है उसमें कमी आने लगेगी। अल्लाह की तरफ से आपके लिए रास्ते खुलना शुरू होंगे और आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मर्द हैं औरत हैं, उनकी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट आपको मिलेगी। और जो वो लिबरल्स लोग या वो बुर्ज मीज़ान से रिलेटेड लोग जो मुलाजमत पेश हैं, उनके अंदर भी बेहतरी आना शुरू होगी। और जो उलझने या जो टेंशन आप पे प्रोफेशनल लाइफ में आ रही थी उनमें कमी होने लगेगी। और ये भी इम्कान हो सकता है कोई सफ़र की प्लानिंग करें आप और कुछ थोड़ा सा सैरो सयाहत या तफरी की तरफ आपका दिमाग माइल होगा। बच्चों और फैमिली में आपका इंटरेक्शन और उनसे ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा। और अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए जो रिहाइश के हवाले से या तो उसमें बेहतरी आ सकती है या उसमें तब्दीली आ सकती है। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा कि आपको अपने दुश्मनों को ऊपर बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। और कुछ हालात भी ऐसे चल रहे हैं प्लानिटरी पोजीशन कि आप पे चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपको नज़र आ जाएगा कौन दुश्मन कौन दोस्त। और शुरू के जो 3 हफ्ते हैं या ये अक्टूबर के, इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह फाइनेंशियल अचीवमेंट या कोई गुड न्यूज़ या कोई फाइनेंशियली बेटरमेंट या पुरानी फंसी हुई रकम की वापसी, ये सब इम्कान बनेगा। अलबत्ता जो मार्स की पोजीशन चल रही है आपकी, आपने फड्डे लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट ये नहीं क्रिएट करने, वरना खामखा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। और ये भी इम्कान है कि अक्टूबर के महीने में आपकी कोई इब्तिदा हो जाए वो काम जिसको आप लॉन्ग टाइम या लॉन्ग लास्टिंग के तौर पर लंबे अरसे तक आपके साथ चले। और एक चीज़ सबसे अच्छी ये होगी, मज़हब और मज़हबी मामलात की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता अगर कोई पुरानी डिजीज़ आपके साथ ऑलरेडी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो उसकी एहतियात करें। बाकी अल्लाह ताला मेहरबान है, और जब अल्लाह मेहरबान है तो फिर सब कुछ अल्लाह के करम से बेहतर होने लगता है। इसके बाद हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कौस, जिसे हम सेजिटेरियस कहते हैं। इनके लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा सा जो है वो एक आखिरी जिसे कहते हैं ना टेल चल रही है बुराई की, थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई, ये इनके साथ चल रहा है। ज़रा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा ज़हनी दबाव तनाव बन सकता है, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब ये अक्टूबर का आखिरी 9-10 दिन रह जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होने लगेंगी और फिर अच्छे खासे लंबे अरसे तक बेहतर रहेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन बढ़े, आपका जो है लोगों से ताल्लुकात में इजाफा हो। अलबत्ता अगर आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रा उसमें एहतियात करिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ प्लानेटरी पोजीशन ऐसी है कि वक्ती तौर पे कोई स्कैंडलाइज होने का ख़तरा या नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। और अगर आप चाहें तो कोई नए काम का आगाज़ और कोई नई चीज़ के हवाले से आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो सकती है या आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कहूँगा कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो एक तो आपको मालूम है 67 चल रही है, तो इस वक्त आप अच्छा अब देखें 67 उस पर अफेक्ट करती है जिसकी बर्थ के ऊपर सैटर्न अल्लाह ना करे वीक पड़ा हुआ है या ख़राब पड़ा हुआ है, तो उन पे जिनका अच्छा पड़ा हुआ होता है उन पे पता भी नहीं चलता 67 किस तरह आई और किस तरह गुजर गई, बल्कि उल्टा अच्छाइयाँ हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब देखें कोई आपके अल्लाह ना करे लेकिन इम्कानात की बात कर रहा हूँ, घर में कोई
بیمار پڑ سکتا ہے، کسی پہ میڈیکل ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، اور جو کیپریکون اسٹوڈنٹ ان بیچاروں کو ذرا ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی آگے چل کے. اور یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتا. اور شروع کے جو یہ 15-16 دن ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اچیومنٹ یا فائنینشلی گین ہو سکتا ہے، باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے. اور خود کو اپنے، جب انسان کا تھوڑا سا کمزور وقت ہو نا تو وہ اپنے آپ کو مذہبی یا فلاحی کاموں میں جب مشغول کر لیتا ہے یا ان میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف سے ایک برائی آ رہی ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ میں بھی کچھ ایسا رجحان بنے گا، اور اگر سفر کرنا چاہتے ہیں سوچیں گے ضرور، لیکن لگتا ہے مجھے کہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. تو خواتین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ. اور بار بار عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا سے دور رہیں میرے حوالے سے. نہ میں فیس بک پہ ہوں، نہ انسٹاگرام پہ ہوں، سب فیک اور جعلی ہے، فراڈ یہ لوگ ہیں، ان کو اپروچ نہ کیجیے گا. پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا کہاں اپروچ کر سکتے ہیں. میں نے کیپریکون پہ اختتام کیا تھا وقفے سے پہلے، اب میں بتاتا ہوں ایکوریس یعنی برج دلف کے حوالے سے. دیکھیں تھوڑا سا اب آپ کو اکتوبر کے مہینے میں ضرور اللہ کے حکم سے کچھ آپ کو فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، مگر تھوڑی سی ایکسپینڈیچر، اخراجات بھی اب آپ کے آگے آنا شروع ہوں گے، اور مالی مشکلات میں اضافہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، امپاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، امکان ہو سکتا ہے. البتہ گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اور آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ یہ برج دل والے یعنی ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا آج کے بعد آپ نے 2 صدقے تو اپنے لازم کر لیں. ایک جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو، اور ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ کے نام پہ لازمی دے دیا کریں. اور آپ کو میں اس وقت یہ ایڈوائز کروں گا نئی انویسٹمنٹ نہ کریں، نئی سرمایہ کاری نہ کریں. جو ماضی میں ہو چکی ہے، جو پرانی ساتھ ساتھ کیری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اسی کو کیری آن کریں اور موو فارورڈ کریں اسی، یعنی کوئی نئی اسکیم یا نئی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی نہ سوچیں. اور تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر، اپنے ENT کا خاص خیال رکھیے گا آپ، ورنہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ نے اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا ہے. اگر آپ ٹریولنگ کے خواہش مند یا خواہش مند ہیں، آپ خواتین یا مرد دونوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے امکان بن سکتے ہیں. بچوں کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی اور ہونی بھی چاہیے، اور ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، اس پر آپ کو اپنی نگاہ مرکوز رکھنی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط میں گزارنا چاہیے. مگر اکتوبر کا مہینہ فائنینشیل وے میں آپ کے لیے کچھ نئی اچیومنٹ اور بیٹرمنٹ ہونے کے امکان ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لاسٹ برج، آخری برج، برج حوت پائسس. تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کر لیں، اور تھوڑا سا اپنے دماغ میں جو فوری خیال آ رہا ہے اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کریں، تو آپ کے لیے رزلٹ بہتر آئیں گے. اور ماشاءاللہ آپ کا تو ویسے بھی اچھا ٹائم چل رہا ہے ہر حوالے سے، اور زندگی میں بہت ساری چیزوں کا اب اختتام ہوگا، نئی چیزوں کا آغاز ہوگا، چاہے وہ فائنینشیل وے میں ہو، چاہے وہ مینٹل لیول پہ ہو، چاہے وہ سوشل لیول پر ہوں. زندگی کے اندر نئی چیزوں کا آغاز اور نئے کام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی بیٹرمنٹ، کوئی ریکاگنیشن، کوئی پروموشن، اس کا امکان بنے گا. اور آپ کے وہ جو معاملہ، چاہے وہ پائسز عورتیں ہوں مرد ہوں، جو کام اٹکے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس اکتوبر کے مہینے میں ان کو سب چیزوں کو موبائل کرتے ایکٹیویٹ ہو جائیں وہ. اور ایک چیز بس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ضرورت سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم اور دماغ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے، تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر رہیں گی. اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کے اکتوبر کے لاسٹ ویک میں پائسس لوگوں کو صرف ایڈوائز کر رہا ہوں، کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے، اپنا چیک اپ میڈیکل کا کرا لیجئے گا. اور خاص طور پر وہ چیزیں، ایک تو اسٹمک اور دوسرا اپنا کریٹینائن لیول یعنی کڈنی سے ریلیٹڈ چیزوں کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے، ماشاءاللہ سے چیزوں میں بہتری اور
آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے لیے میں نے اختصار سے آپ سے بات کی اور کوشش کی کہ آپ کو میں جتنا ایک وقت کے محدود وقت کے تحت بتا سکوں بتایا۔ باقی کرم کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے کل ہلکی سی بات کی تھی پاکستان کے حوالے سے۔ دیکھیں، ادارے کسی بھی ملک کے ہوں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہوں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، ان کے اوپر پورے ملک کی بنیاد کھڑی بھی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی جو اس وقت نوعیت ہوئی ہے کہ اس وقت اللہ کا کرم تو اپنی جگہ ہے، وہ تو انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، مگر جو ہمارے ارد گرد لوگوں نے غلط قسم کی نگاہیں ڈالی ہوئی ہیں، جس میں ہمارا پڑوس دشمن سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے، اور صرف وہی نہیں ہے، کچھ اور دوست نما دشمن بھی ہیں، پھر بڑی طاقتیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے پنجتن پاک کے صدقے کہ وہ پاکستان کو ہر مشکل سے، ہر برائی سے نکال لے گا۔ اور دیکھیں، میں نے ایک بات کہی تھی، یہ ملک کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں اور آج پھر بول رہا ہوں، اس نے اللہ کے حکم سے ترقی کی سدرۃ المنتہا پہ جانا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے، ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جب وہ سسٹم کے اندر اگر کوئی چیز انسرٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو قدرت اس کو، اگر وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ باعزت طریقے سے ہٹ جاتا ہے منظر سے، اور اگر وہ کوئی برا ہوتا ہے تو رب العزت اس کو ذلت و خواری کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اور دیکھیں، فوج کے لیے، آرمی کے لیے برا سوچنا، عدلیہ کے لیے برا سوچنا میرے نزدیک تو مہا پاپ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو سرحد کے اوپر اپنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مجاہد کی ایک لمحے کا پہرا جو وہ سرحد پہ دے رہا ہے اسلامی مملکت کی، اپنی مادر وطن کے لیے خالصتاً قربت اللہ، وہ دونوں جہانوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جو وہاں پر اپنا خون بہاتا ہے، خاص طور پہ پورا پاکستان، مگر ہمارے پنجاب کے نوجوانوں نے جو بیچارے آرمی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اپنا مطلب زندگی سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے نا اس وقت اس دنیا میں، وہ قربان کرتے ہیں، تو ان کے لہو کا احترام کریں، ان کی قربانیوں کا احترام کریں، ان کے تقدس کا خیال رکھیں۔ جب آپ فوج پہ انگلی رکھتے ہیں تو پھر من حیثل پوری فوج آ جاتی ہے، تو یہ اپنی چونچوں کو ذرا سنبھال کے استعمال کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن شہیدوں کی مائیں، بہنیں، بھائی، باپ، کیا ان کو یہ چیز اچھی لگے گی کہ جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں اس کے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کوئی احسان نہیں کرتے، لوگوں کو دے، میں اس وقت مانوں جب یہ سیاستدان اپنے بھائی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سرحد پہ بھیجیں تو پھر میں مانوں کہ یہ بڑے حب الوطن ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اسی کے روم کے اندر بیٹھ کے بہت آسان ہوتا ہے۔ جو -40 اور 30 کے اوپر سیاچین پہ اپنا حفاظت کر رہا ہے ملک کی، یا جو اپنا ریگستانوں کے اندر تھر اور چولستان میں 50 اور 52 سینٹی گریڈ کے اوپر جا کے بیچارہ رات ہو دن ہو پسینہ بہا رہا ہے اپنا، اس کا احترام کریں اور ہماری عدلیہ کا احترام کریں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اس پہ اپروچ نہ کریں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر آپ ایک ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں جو ہے آپ دو ہی نمبر ہیں میرے جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، PC ہوٹل کراچی کے، وہاں کے نمبر ہیں 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے لے کر 7:30 8 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو غیر ملک یعنی باہر سے کرتے ہیں مجھے کال، امریکہ، انگلینڈ یا کہیں جو بھی جگہ ہے، تو ان کو میں یہ کہوں گا جب آپ میرے اسسٹنٹ کو ان نمبروں پہ کال کریں تو اس سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو IMO، واٹس ایپ یا اسکائپ ID کے اوپر دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ
کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی عدلیہ پہ، ہر اس شخص کے اوپر، ہر اس انسان کے اوپر جو اس مادر وطن کے ساتھ حب الوطن ہے، خلوص کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے، ان سب کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں، برا چاہتے ہیں، ان کو اپنے غیظ و غضب سے وہ خود میرا رب انشاءاللہ دیکھے گا، لیکن ہمارے بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں، اچھا عمل کریں اور اچھا کنوے کریں۔ تو خواتین و حضرات، اسی دعا کے ساتھ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔